السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس کی نعمتوں سے نا امیدی نہیں، جس کی رحمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، جس کا فیضان کبھی رکتا نہیں، جو یہ چوہان کے ساتھ اسٹینڈرڈ گروپ آف انسٹیٹیوشن ویڈیو لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری خواہشیں لامحدود ہیں۔ اگر ہم اپنی خواہشات کا دائرہ وسیع کرتے چلے جائیں تو ان کی تعداد 20 سے 25 کے درمیان بنتی ہے، جس میں آپ کے ایک جوتے کی قیمت سے لے کر آپ کے پاس شاندار گاڑی تک، آپ کے قلم سے لے کر آپ کے رائٹر بننے تک، آپ کی 2 رکعت نماز پڑھنے سے لے کر ایک بہت بڑا عالم بننے تک، ہماری تمام خواہشات کی تعداد 20 سے 25 کے درمیان بنتی ہے۔ لیکن ان میں سے ہماری ایک خواہش بھی پوری نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری خواہش پوری کیوں نہیں ہوتی، اور ہمیں اپنی خواہشات بہت وسیع اور بہت بڑا، ہمیں اس کو پر ایک بھاری معلوم ہوتی ہے۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم راستہ غلط اختیار کرتے ہیں۔ ہماری خواہشات بہت آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ ہم اس ہر ایک آدمی کی خواہش ہے کہ اس کے پاس 4 چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ وہ کون کون سی؟ نمبر 1، اس کے پاس شہرت ہونی چاہیے، اس کے پاس مال و زار ہونا چاہیے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اور اس کو اللہ کا قرب حاصل ہونا چاہیے۔ یہ 4 خواہشیں ہماری بہت شدت اختیار کرتی ہیں۔ ان کو پورا کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ غلط راستے پہ چلیں گے تو ایک خواہشات تو کیا آپ کی خواہش ہی پوری نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہے کہ ایک بدو میرے نبی کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ، میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا تم سخاوت کیا کرو، سخی بن جاؤ، تم امیر ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے کہا میں علم والا بننا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن پڑھو اور اس کو سیکھو، تم عالم بن جاؤ گے۔ اس بدو نے کہا کہ میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عدل و انصاف کیا کرو، تمہیں شہرت مل جائے گی۔ یہ کتنے آسان طریقے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو نہیں اپنائیں گے کبھی ہماری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر ہم ٹرائی کر کے دیکھیں تو یہ میرا یقین ہے کہ ہم ضرور یہ چیزیں حاصل کر لیں گے۔ ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہم مرزا غالب کے دات و خصائل کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے۔ غالب کے متعلق جیسا کہ ہم نے پڑھا، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سار ہونے تک۔ ہم نے پیراگراف جو پڑھنا ہے مرزا غالب کی ظرافت اور مزاج کے متعلق، کہ الطاف حسن حالی جو کہ مرزا غالب کے شاعری میں شاگرد تھے، انہوں نے وجہ شہرت جو حاصل کی، بہت اچھے مضمون نگار تھے، ایک اچھے سوانے نگار تھے، ایک اچھے نکات تھے۔ ان کا اسلوب بیان بڑا دلکش، بڑا سادہ اور بڑا مدلل ہے۔ ان کی تصانیف حیات جاوید، حیات سعدی، یادگار غالب، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام، ان کی لاجواب ان کی تصانیف ہیں۔ مرزا غالب کی ظرافت کے متعلق وہ بتلاتے ہیں کہ ظرافت کا مطلب ہوتا ہے مزاج، یا ہنسی کو بھی کہا جاتا ہے، مزاج کو بھی کہتے ہیں، کہ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے حیوان ناطق کہتے ہیں بولنے والا جانور، حیوان ناطق بولنے والا جانور، حیوان ظریف کہتے ہیں ہنسی مذاق کرنے والا جانور۔ ہنسی مذاق کرنے والا جانور۔ تو بجا ہے ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا، مطلب ایک بھی نہیں رکھا۔ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریخ تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے
وہاں نواب صاحب ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے، چھتا طریق تھا، یعنی ان کا برآمدہ جو تھا اس میں اندھیرا تھا۔ تو انہوں نے مرزا کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا کہ آب چشمائے حوانے درون تاریکست، یعنی پوری کی پوری زندگی اندھیرے میں ڈوبی ہے، آب حیات اندھیرے میں ڈوبی ہے، یعنی پوری زندگی اندھیرے میں ڈوبی ہے۔ جب دیوان خانہ یعنی جب بیٹھک میں وہ پہنچے تو ان کے دلان کہتے ہیں سین کو، تو بیس باب مشرق رویہ ہونے کے تو بھری ہوئی تھی، یعنی چونکہ وہ مشرق کی طرف اس کا منہ تھا، سورج کی روشنی جو تھی وہ سیدھی آ رہی تھی، تو اس لیے وہاں پر روشنی بہت زیادہ تھی۔ تو مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، ای خانہ ہما آفتاب است، یعنی پورے کا پورا گھر جو ہے وہ روشن ہے یا پورے کا پورا گھر سورج کی مانند ہے۔ ایک صحبت کہتے ہیں محفل کو، ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ تو ابراہیم ذوق جو ہیں یہ بہادر شاہ ظفر کے بھی استاد رہے ہیں شاعری میں، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی۔ مرزا نے کہا میں تم کو میری سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ تو سودائی بھی ہیں، یعنی آپ تو دیوانے بھی ہیں۔ باوجود کے یعنی اس کے باوجود مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا۔ مقدور یعنی طاقت کو کہا جاتا ہے، دولت کو بھی کہتے ہیں، مگر خودداری، عزت نفس اور افز وضع یعنی اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ شہر کے عمراء، امیر کی جمع ہے، عمائد بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے، سے برابر کی ملاقات تھی۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی کہا جاتا ہے ڈولی کو، یا ہوادار کہا جاتا ہے سواری کو، ہوادار سواری۔ ہوادار سواری کو کہتے ہیں کہ نہ نکلتے تھے۔ عمائد شہر یعنی شہر کے بڑے لوگ میں سے لوگ ان کے مکان پر آتے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا کہ آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے جواب دیا مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، آنا کہا جاتا ہے پیسے کو، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار، چرٹ کہا جاتا ہے سواری کو، مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا، رکا یعنی کہ ایک خط لکھا، مضمون یہ تھا کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے، ندامت کہا جاتا ہے شرمندگی کو، کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں، یعنی مجھے اتنی غیرت آ رہی کہ میرا دل کرتا ہے میں زمین میں غرق ہو جاؤں۔ اس سے زیادہ اور نالائکی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں اسلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو نہایت شرمندہ ہوئے، اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب کو ملنے کے لیے آئے۔ واقعے میں مرزا کو آم بہت مرغوب تھا، واقعے یعنی کہ پھلوں میں مرغوب کہتے ہیں پسندیدہ، کہ مرزا آم بہت ہی شوق سے کھاتے تھے یا ان کا پسندیدہ پھل تھا۔ آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے بھی آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ یعنی اپنے چند دوستوں کے ساتھ جن میں مرزا بھی تھے باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں کا عام بادشاہ یا سلاطین، سلطان کی جمع ہے، بادشاہوں کو کہا جاتا ہے، یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی یعنی ایک ٹوکری عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوا دی۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح بھی سیر نہیں ہوتی تھی، یعنی ان کا دل نہیں بھرتا تھا۔
آم بہت شوق سے کھاتے تھے، تو کسی طرح بھی ان کا دل، ان کا جی آموں سے نہیں بھرتا تھا۔ اہل شہر تحفتاً یعنی تحفے کے طور پر بیچتے یا وہ خود بھی بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات، سوغات کہا جاتا ہے تحفے کو، کہ بطور سوغات کیا آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، ناقل کہتے ہیں نقل کرنے والے، لکھنے والے، وہ ناقل تھے یعنی وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحبت میں یعنی ایک محفل میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے، اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا اور کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت زیادہ ہو۔ تو تمام حاضرین ہنس پڑے۔ یعنی یہ تھا مرزا غالب کے اس کی عادتیں اور اس کی خصلتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے چیپٹر میں پڑھا، ہم نے سبق میں پڑھا کہ وہ دوستوں کو کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، جو دوست ملنے کے لیے آتے تھے ان کو کبھی بھی ان کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہوتے تھے۔ اگر وہ کوئی دوست ان کو خط لکھتا تھا ان کا جواب وہ ضرور لکھتے تھے۔ کئی مرتبہ ان کو بغیر ٹکٹ کے خط ملتے تھے، انہوں نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا تھا۔ مرزا بڑے توکل پسند انسان تھے، ان کو جب پینشن ان کو ملتی تھی تو سارا جو پیسہ تھا وہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ہر وقت ان کے گھر کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے، اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے، وہ اپنی بساط سے زیادہ ان کی مدد کرتے تھے۔ کوئی بھی سال کبھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ان کی گرچہ آمدنی قلیل تھی مگر وہ کھلے دل کے مالک تھے۔ مرزا کی مزاج کچھ ایسا تھا کہ وہ ہر وقت اپنے چہرے کے اوپر ان کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ مشاغل، اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ مرزا بڑے خوددار انسان تھے۔ مرزا اس شخص کے پاس ضرور جاتے تھے جو ان کے پاس جاتا تھا۔ مرزا اپنی وضع کی بڑی حفاظت کرتے تھے، بڑے خوبصورت اور بڑے جو تھے وہ شائستہ انسان تھے۔ مرزا غالب آم کو بہت پسند کرتے تھے، بڑے شوق سے آم کھاتے تھے۔ ان کے دوست ان کو تحفے کے طور پر بھی بیچتے تھے یا بازار سے وہ خود بھی منگوا کر کھاتے تھے۔ مرزا اکثر اپنے دوستوں میں، ہم نے پڑھا کہ لاسٹ پیراگراف کے اندر کہ ایک مرتبہ دوستوں کی محفل کے اندر آم کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے دوست بیان کر رہے تھے۔ جب مرزا سے پوچھا گیا تو مرزا نے جواب دیا کہ میرے نزدیک تو آم کے اندر دو ہی خوبیاں ہونی چاہیے، پہلے تو بہت زیادہ میٹھا ہو اور دوسرا بہت ہی زیادہ تعداد میں ہو تو اس کا زیادہ مزہ ہے۔ تو یہ ہم نے مرزا غالب کے دعوتوں قصائل پڑھے۔ ہم اگلے اپنے لیکچر کے اندر ہم اس کی جو مشق کی سوالات اور اس کی MCQs ہیں ہم وہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔